نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ انتہائی شرمناک اور گھٹیا حرکت کی گئی۔ اس سے پہلے بھی نور مقدم کے ساتھ اس کے بوائے فرینڈ نے جو بھی کیا وہ انسانیت کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا اور بجائے کمی کے اس میں دن بدن اضافہ ہونا، اس پر تو میں یوں ہی کہوں گا، کرنے لگا علاج میرا جب سے ڈاکٹر، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کبھی ہم نے اس کے اسباب کو، اس کے محرکات کو، اس کے عوامل کو، اس کی وجوہات کو، اس کی ریزنز کو اور اس کے فیکٹرز کو معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ہم اس کی بنیاد اور اس کی روٹس کو دیکھیں۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ گوش گزار کروں گا، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ 5 جولائی 2014 کو ایک ملکی روزنامے میں خبر شائع ہوتی ہے کہ عمان کے وزیر خارجہ کی اہلیہ شہزادی نورہ، وہ برطانیہ کے ایک جوے خانے میں 20 لاکھ پاؤنڈ جوے میں ہار بیٹھتی ہیں اور پھر وہ عدالت میں کیس دائر کرتی ہیں کہ مجھے مس گائیڈ کیا اور ایک سوچے سمجھے منصوبے اور سازش کے تحت مجھے پھنسایا گیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس عورت کا جوئے خانے میں جانا کیا یہ جائز عمل تھا؟ پھر اس کا جوا کھیلنا کیا یہ جائز عمل تھا؟ اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے عیش و عشرت پر، فضولیات پر خرچ کرنا، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف اور تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ تو جیسے اتنے سارے مذموم افعال کے بعد اس کے کیس اور دعوے کی اکارڈنگ ٹو شریعہ کوئی حیثیت نہیں رہتی، بالکل اسی طرح لاہور میں مینار پاکستان پر ٹک ٹاکر کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ اسلام بلکہ انسانیت کے لیے انتہائی شرم کا باعث ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک عورت کا ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا اور پھر بیہودہ قسم کی ویڈیوز بنانا اور پھر اس عورت کا ہزاروں کے کراؤڈ میں بے پردہ جانا اور بغیر محرم کے جانا اور پھر شریعت کے خلاف لباس زیب تن کر کے جانا اور پھر ان غیر مردوں کے ساتھ اختلاط اور ان کے ساتھ سیلفیاں بنانا اور ان مردوں کا اس کے گلے پر ہاتھ ڈالنا اور اس کا یوں کہنا کہ یہاں تک تو ٹھیک تھا، اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد میڈیا کا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، تجزیہ نگار اور دانشوروں کا ایک واویلا اور شور برپا کرنا کہ جی پاکستانی عوام ایسی ہے۔ تو یہ بہت سی چیزوں کو یہ مکس اپ کر دیا گیا، یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں جو کراؤڈ نظر آ رہا ہے ایک مختصر سی ویڈیو میں، آیا وہ سب اس کو بے عزت کرنے کے لیے تھے یا اس میں سے کچھ ہاتھ اس کے دفاع اور اس کی حفاظت کے لیے اٹھ رہے تھے؟ یعنی ہزاروں کے مجمع میں اگر سب ہی کی نیت اس کا جنسی استحصال ہوتا تو پھر تو اس کا بچ کر آنا اور صحیح سلامت آنا یہ تو ممکن نہیں تھا۔ تو بہرحال میں پھر سے یہ وضاحت کر دوں
کہ جن لوگوں نے کیا وہ بھی انتہائی سزا کے مستحق ہیں، لیکن اس عورت کی غلطیوں پر پردہ ڈال لینا اور لبرلز کا اور اس طرح کے دین بیزار لوگوں کا اسلام، مسلمان، پاکستان اور دین کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس سیناریو میں بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے، اسلامی حدود پر عمل نہ کرنا ہے۔ اگر اسلامی حدود پر عمل ہو کہ زنا کرنے والے غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائے، شادی شدہ کو رجم اور سنسار کیا جائے، الزام لگانے والوں کو حد قذف 80 کوڑے مارے جائے، شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے جائیں، یا قاضی اپنی ثوابدید کے مطابق تعزیرات کا نظام نافذ کرے، اور بے حیائی، فحاشی، عریانیت کو پھیلانے کے جو بھی ذرائع ہیں، وہ ڈرامے ہو، وہ فلمیں ہو، وہ میوزیکل کنسرٹس ہو، وہ مکس گیدرنگ ہو، وہ کو ایجوکیشن سسٹم ہو، وہ بے پردگی کے ساتھ عورتوں کا بازاروں میں گھومنا ہو، بغیر ضرورت کے باہر نکلنا ہو، ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا ہو، یا مختلف قسم کے وہ اپنے چینلوں کے ذریعے سے جو اپنی ریٹنگ اور رینکنگ کو بڑھانے کے لیے شہرت کی خاطر جو مرد یا جو عورتیں جو بھی کر رہے ہیں اس سے توبہ کریں، اس سے عبرت پکڑیں۔ اسلام میں تو حج جیسے مقدس اور اہم ترین فریضے کے لیے بھی اگر عورت جائے تو وہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، محرم کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور اس مقدس فریضے کو ادا کرتے ہوئے بھی اپنے پردے کی رعایت اور حفاظت کرنا اس پر لازم ہے۔ تو آیا مینار پاکستان پر اتنے بڑے کراؤڈ میں اس کا جانا ضروری عمل تھا؟ آیا اس کا مقصد وہاں جانے سے کیا تھا؟ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں اس کو ایک اسلامی مملکت بنانے کے لیے دی تھی۔ شاعر مشرق اور بانی پاکستان نے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی۔ تو آج ہم ان باتوں پر غور کریں۔